حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیت ام سلمہ یعنی حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ میں تھے، آپ کے گھر میں تھے، یا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ملاحظہ فرمایا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے بلایا اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ خود آئے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار موجود تھے اور اس وقت چادر سرکار نے اوڑھی ہوئی تھی اور آ کر دور کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں داخل فرمایا، فَأَدْخَلَهُ، خود داخل فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حدیث کے لفظ ہیں وہ داخل ہو گئے وہاں پہ، واہ، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود داخل کیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو انہیں بھی سرکار نے چادر میں شامل کیا، اور مولا کائنات تشریف لائے انہیں بھی شامل کیا۔ اس وقت لمحات ایسے خاص تھے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے تمام تر کیفیات میں، لمحات میں انوار الہیہ و تجلیات ربانیہ میں رہتے ہیں، وہ تو بات ہی کوئی نہیں، لیکن یہ کوئی خاص ایسی کیفیت تھی جس میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو منظر دیکھا ہے، تو ان بزرگ عزت مآب شخصیات کو بلایا اور چادر میں شامل کیا۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شامل کر کے تو دعا فرمائی ان کے حق میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمائی۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر چونکہ ملاحظہ کر رہی تھیں، تو آپ نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی حاضر ہو جاؤں، میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت علی مکانک و انت علی خیر، فرمایا کہ آپ اپنی جگہ رہیں، آپ بھلائی پر ہیں۔ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ انت علی مکان و انت علی خیر، او کما قال، فرمایا آپ اپنی جگہ رہیں، آپ پہلے سے خیر میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیہ مبارکہ کا وہ معنی و مفہوم جو اس وقت ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیش نظر تھا وہ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی صاحبہ سے فرمایا، سیدہ ام سلمہ سے، کہ آپ کو اس وقت جہاں چادر میں داخل ہونے کی ضرورت حاجت نہیں، اس لیے کہ آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کو وسعت دی ہے اور ان بزرگوں کو داخل کیا ہے، دعا کی ہے ان کے لیے۔ اور یہاں ایک بات میں کرتا چلوں، جو لفظ میں نے فدخل فادخل کے جو جملے آئے کہ سرکار نے امام حسن کو داخل کیا اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود داخل ہو گئے، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ اس وقت عمر میں ویسے ہی بڑے ہیں سید الشہداء سے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بارگاہ نبوی کا احترام ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کھڑے رہے ہیں، اور اس احترام کے پیش نظر چادر میں از خود داخل نہیں ہوئے، جب سرکار نے اجازت دی ہے تو حضور نے خود داخل فرمایا ہے۔ اور امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت زیادہ ہے اور وہاں نبی علیہ السلام سے لاڈ زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، تو آپ نے از راہ پیار اور محبت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کرنا نہیں پڑا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ از خود داخل ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جس وقت یہ سرکار نے دعا بھی دے دی، آیہ مبارکہ میں شامل بھی فرما دیا، اور وہ اس آیت تطہیر کے مصداق بھی ٹھہرے، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 6 ماہ تک اس کے بعد یہ لمحات رہے کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر رک کر آپ صدا دیتے، اے نبوت کے گھر والو، اے نبوی گھرانے والو، اے نبوی گھرانے والو، نماز کا خیال کرو۔ اس طرح حضور خطاب فرما کے پھر وہاں سے آگے تشریف لے جاتے۔ طالب علم ہونے کے ناطے پھر عرض کروں گا کہ یہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یا اہل بیت فرمانا اور یہ خطاب کرنا، اے گھر والو، یہ 2 طرفہ اعلان تھا، یہ 2 طرفہ اعلان ہے۔ یعنی مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صاحب الحجرہ، یعنی اس وقت جو حجرے میں موجود ہیں، بی بی صاحبہ ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، سرکار انہیں باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ تم نبی کے گھر والے ہو، تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، یہ ان سے خطاب۔ اور سننے والے جتنے لوگ ہیں یعنی سامعین حضرات صحابہ کرام سمیت آج تک جتنی امت ہے اور قیامت تک جتنی آئے گی،
انہیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب کے ساتھ درس دے رہے ہیں کہ تم بھی ان کا خیال کرنا، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دوہرا شرف جو ہے وہ ایک جملے کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ان کے حق میں نازل ہوئی اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کا مقام